خود کا تعلق تو خراب ہوا ہی، اگلے کا جس کا بنا ہوا ہے اس کا بھی خراب کرنے کے چکر میں۔ یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے تو تعلق دور دور تک نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جو چغل خور یہاں کی وہاں لگانے والے اور آپس میں کینہ بغض اور مسلمانوں کے دوریاں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے متعلق تو حدیث میں آیا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، ہم میں سے نہیں۔ تو جب جو ہم میں سے نہیں مسلمانوں کے مابین کینہ پیدا کرے، دوریاں پیدا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، مسند امام احمد کی روایت ہے، فرمایا جو عورت کے مرد سے تعلق خراب کرے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو تعلق خراب کرنا اور ایک دوسرے کے مابین ان کے دلوں میں کینہ پیدا کرنا، یہ وہ زہر ہے جو معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جبکہ تعلق تو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے رکھنے چاہیے۔ تعلقات کے فوائد بھی ہوتے ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، یہ بندے کی زندگی پر، اس کی لائف سٹائل پر بہت زیادہ گہرا اثر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بندہ تعلق جس سے ہوگا اس کی صحبت بھی تو ہمیں مل ہی رہی ہے نا، وہ اثر تو کرے گی، بالکل اثر کرے گی۔ علماء سے تعلق یہ وہ تعلقات ہیں جو دنیا میں بھی کام آتے ہیں، آخرت میں بھی کام آتے ہیں، اور غلط لوگوں سے تعلقات بسا اوقات دنیا میں بھی بہت بڑے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ اچھا والا بندہ گھر کے اندر ہوتا ہے اور اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے، اور گھر والے وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو اچھا شریف آدمی ہوں، صبح کام پر جاتا ہوں شام کو آتا ہوں، میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے فلاں بدماشوں سے فلاں سے تمہارے تعلقات ہیں۔ اس وقت اسے پتہ چلتا ہے کاش میں نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے ان سے تعلقات نہ رکھے ہوتے تو آج میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ ہوتا۔ بس اگر بندہ اچھا والا صحیح ہوتا ہے، وہ شراب نہیں پیتا، وہ غلط کام نہیں کرتا، لیکن وہ شرابی مشہور ہو جاتا ہے۔ بھئی شرابی کیوں مشہور ہو گیا؟ اس نے تو شراب کبھی پی نہیں ہے، شرابیوں سے تعلقات کی بنا پر یہ بھی شرابی مشہور ہو جاتا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، اس کی صحبت جو ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، اور اس کی صحبت ہی پکڑوا دیتی ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے بچے کو فلاں لوگ اٹھا کر لے گئے۔ کیوں لے گئے؟ میرا بچہ تو اتنا اچھا تھا، اس نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں لے گئے۔ جن لوگوں سے وہ ملتا تھا، جن لوگوں کے ساتھ اس کا رہن سہن تھا، ان لوگوں کی طرف دیکھا نہیں، ان لوگوں کو سمجھا نہیں، ان لوگوں کو جانا نہیں۔ بس بچہ ہے، اپنے دوستوں میں گیا ہے، جانے دو، بچہ ہے، ابھی اڑتا پرندہ ہے، جس سے چاہے گا بھی تعلق بنائے گا، بعد میں دیکھیں گے، ابھی اس کی عمر ہے یہ کھیلنے کی، جو کرنا چاہ رہا ہے یہ ساری اس کی عمر کا حصہ ہے۔ اس عمر میں سب یہی کرتے ہیں، ہم نے بھی یہی کیا تھا۔ جس وقت آپ نے جو کچھ کیا تھا اس وقت اس کا نتیجہ کیا آیا؟ کیا مثبت تھا؟ اگر نہیں تھا تو پھر بھائی کیا ہے؟ نہیں، لیکن بچے کو سمجھنا خالد بھائی یہ بھی تو ہے نا کہ اگر آپ نے وہ کیا ہے تو ضروری تھوڑی کہ آپ نے وہ درست کیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک ہے کیا ہوگا، واہ واہ، لیکن ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ نے اپنی زندگی میں غلط اس کے دیکھیں تو صحیح نتیجہ کیا آیا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے کیا تو ہم آگے بڑھ گئے کہ پیچھے رہ گئے؟ اگر آگے بڑھ گئے تو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب میں آگے بڑھے ہیں یا جہنم کی طرف آگے بڑھے ہیں؟ ہمیں آگے بڑھنا کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ اس صاحب ایک بات یہ دوران کلام آئی کہ لوگ میاں بیوی کے تعلقات بھی خراب کر دیتے ہیں۔ یہ تو اچھا تعلق ہے، بھروسے کا اور اعتماد کا تعلق ہے، تو کوئی یہ کیسے خراب کر سکتا ہے؟ حالانکہ یہ دونوں افراد جتنے کلوز ہیں، تیسرا بیچ میں ان کی جگہ کیسے لے سکتا ہے؟ ان کے تعلق خراب۔ دیکھیں ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جیسے کئی کاروبار جو ہے نا بروکری پہ چل رہے ہیں نا، حال کر اس میں ایک بروکری کا رشتے والا بھی کاروبار ہے نا۔ اچھا، ایک کاروبار یہ ہے کہ رشتہ جوڑنا، یعنی کسی کا شادی کرا دینا اور وہ رشتہ تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں سب سے خبیث ترین کام یہ شامل ہو چکا ہے کہ بروکری پر رشتے توڑنے والا کام بھی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ایک تو یہ کہ رشتہ دونوں کو یعنی کوئی معرفت سے، تو جیسے عام بروکر کام یہ کرتا تھا کہ وہ کوئی اپنا فلیٹ بیچتا ہے، مکان بیچتا ہے، کسی کو کرائے پہ دلاتا ہے، دکان دلاتا ہے، وہ تو اس نے بروکری کا کام کیا، لیکن یہ جو رشتے کروانے کا اور اب باقاعدہ رشتہ توڑوانے کا، وہ توڑوانے کا کیسے؟ توڑوانے کا یوں ہے کہ اب رشتہ ہو چکا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو ایک حدیث سے عرض کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی کی بے پر بے نہ کرے۔ کوئی تجارت کا معاملہ ہے نا، تو کسی کی بے پر ابھی سودا ان کا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بے پر بے ہو ہی نہیں سکتی، جب سودا ہو گیا تو اب کسی اور کے ساتھ سودا ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ لیکن اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ دو پارٹیاں آپس میں مل چکی ہیں اور بالکل قریب ہے کہ اب ان کا مائنڈ بن چکا ہے، وہ سودا کر لیں گے، اب کا تیسرا نہیں آئے بیچ میں، ان کو کرنے دو، کیونکہ وہ اب بالکل ایک دوسرے کا مائنڈ بالکل بنا کر بیٹھ گئے،
اور قریب پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کوئی کسی کے نکاح کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے، کوئی کسی کے اب نکاح کے پیغام پر اگر کسی کا رشتہ دیکھنا ہے تو متعدد رشتے آ رہے ہیں تو آدمی بھی پیغام بھیج سکتا ہے، حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ ان دونوں کی خاندان والوں کی بات چل رہی ہے اور یہ قریب قریب پہنچ چکے ہیں، ان کے مائنڈ بالکل ایسے بن چکے ہیں، اب اس پہ تیسرا نہ بیچ میں آئے۔ یعنی دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ابھی منگنی نہیں ہوئی ہے، ابھی نکاح دور ہے، نکاح بھی نہیں ہوا، لیکن ان کے ذہنی ہم آہنگی اتنی ہو چکی کہ وہ قریب قریب رشتہ داری میں آنے والے ہیں، تو فرمایا اب تیسرا بیچ میں نہ آئے کہ یہ رشتہ ان کا ٹوٹے نہیں۔ افسوس سے یہی کہنا پڑتا ہے جو منگنیاں کر کے پھر منگنیوں کو توڑوانا، نکاح کر دیے، شادی ہو گئی، اور اس کے بعد بھی آگے لوگوں کے دماغ بنا جاتے ہیں تم نے اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے غلط فیصلہ کیا، ابھی تو ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا۔ ارے بھائی رشتہ ہے کہ کوئی موبائل کا ماڈل ہے، نیا نیا موبائل، وہ تو آتا رہے گا، تم یہ رشتہ جو دو ہو چکے ہیں تو اب آپ ان کو جو ہے وہ آگے چلنے دیں، اب ان کو کیوں خامخواہ توڑ رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کی اتنی سخت مذمت فرمائی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا شیطان کا چیلا ہے یہ انسانی صورت میں، جو میاں بیوی کے اندر دراڑ ڈالتا ہے، شیطان کا چیلا ہے، کیونکہ شیطان بھی جب اپنے چیلوں کو جمع کرتا ہے نا تو تم نے کیا کیا کام کیا، تو وہ کہتے ہیں نا میں نے فلاں کو یہ کیا، برائی کرا دی، یہ کرا دی، ایک کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے اندر رشتہ توڑ دیا، طلاق کروا دی، وہ کہتے ہیں ہاں تو نے بڑا اچھا کام کیا، تو نے بہترین کام کیا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا یہ شیطانی چیلا ہے انسانوں میں کہ جو میاں بیوی کے اندر یہ دڑانے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ دو طرح کے ایسے لالچ، ایسی چیزیں جو گئے وہ ڈال کر معاذ اللہ اس سے وہ سخت ترین ناپسند عمل طلاق کا وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی عورت جو بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اور اس عورت کو فرمایا وہ منافق عورتیں ہیں جو بغیر کسی وجہ کے خلا کا اپنے شوہر سے مطالبہ کریں۔ کوئی بیسک ہے، کوئی وجہ شریک ہے، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری نہیں ہو سکتی، یا آپس میں یہ حقوق نہیں ادا کر رہے اس طور پر کہ اللہ کی حدودوں کو پامال کرتے جا رہے ہیں، تو اب تو ٹھیک ہے ایک شریعت مطہرہ نے بھی جو اس کا راستہ بیان کیا ہے، لیکن محض اس لالچ کے طور پر اب یہ کم مال والا ہے تو آگے جانا ہے یا فلاں جگہ شادی کرنی، تو شادیاں کر کے بھی شادیاں جو ہے وہ توڑنے والے موجود ہیں۔ اسی طرح بھڑکانے والے یہ بھی موجود ہوتے ہیں، وہ شادی کو توڑ نہیں رہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بس ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کا یہ کہ ہم نے کسی طرح لڑکے والوں کو دبا دینا ہے، ٹھیک ہے، اور لڑکے والوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی طرح لڑکی والوں کو دبانا ہے۔ سر یہاں تو شادی سے پہلے ہی یہی کام سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ دب کر رہے ہیں، تم نے دب کے رہنا ہے، اور لڑکے کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم نے اس کو حاوی نہیں ہونے دیا۔ یہ بالکل اب جب دونوں نے آپس میں جو رشتہ ہو رہا ہے نا، اور جو نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، رخصتی ہو رہی ہے، دونوں کا بالکل وہ بنے ہوئے ہیں، یہ بھی بالکل فوجی مائنڈ، وہ بھی اس طرح کا، اس کو پتہ ہے میں نے اس کو یہ کرنا ہے۔ ابے بھائی پوزیشن پر ہیں ان کی شادی کرنی، ان کی کشتی کروانی ہے، کیا ہے ان کو دونوں کے مائنڈ یہی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے یہ میرا ویک پوائنٹ یہ سمجھ لے کہ میں کمزور ہوں، تو جب یہ بھی بالکل قوی وہ بھی قوی، تو یہ پھر بس یہ جنگ ہی ہوتی رہے گی، پھر یہ اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ۔ اللہ کریم رحمت فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو عافیتوں کے سائے میں رکھے، جن کے رشتے قائم ہیں ان کو چلانے کی کوشش کریں اور چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ یوفق اللہ بینہما، رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ان کے درمیان کوئی چپکلش ہو بھی گئی ہے لیکن پھر وہ ملنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں موافقت ڈال دے گا۔ مبلغ دعوت اسلامی مولانا سلمان مدنی